کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت ہے، جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو ہے وہ آ جاتی، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی پیس پیس کر اور اس کے بعد جو ہے جھاڑو دے کر اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر آپ کے ہاتھوں کو نقصان ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بات نہ کی، آپ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائی اور فرمایا کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوں، اور کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں اور میں مدد کے لیے آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے بات نہیں کی۔ تو اب آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں بات نہ کر سکی کیونکہ لوگ وہاں موجود تھے، تو میں گھر چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر تشریف لائے اور اس کے بعد رات دیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہی بہت تھا اور محبت ہی بہت تھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پہ لیٹ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہیں نہیں تم لیٹے رہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا بیٹی خیریت تھی تم میرے پاس آئی ہو؟ تو عرض کی ابا جان میں جو ہے گھر کے کام کاج کر کے اور باہر کے جو ہے وہ پانی بھر کے میرے ہاتھوں کو نقصان ہوا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ دکھائے، اسی طرح حدیث میں مزید وضاحت موجود ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں تو وہ مجھے دے دی جائیں تاکہ جو ہے وہ گھر کے کام کاج اور باہر کے کام ہو جائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے اور وہ سارا کا سارا مال میں نے ان کو دے دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں اور حسنین کریمین کی امی جان ہے اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہے، یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے یتیموں کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کی اصلی اور حقیقی تصویر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی۔ تو کہا بیٹی یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ سو جایا کرو۔ اس وجہ سے اس تسبیح کو جو ہے وہ تسبیح فاطمہ بولتے ہیں اور تسبیح فاطمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تو میں نے کبھی بھی اس وظیفے کو قضا نہیں کیا، سونے سے پہلے میں نے کبھی بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس میں پاور ہی اتنی ہے، اس میں طاقت ہی اتنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو شروع کریں گے تو شروع کرتے فوراً آپ کو نیند آ جائے گی، نیند کہے گی کہ اگر یہ بندہ پورا پڑھ لے گا تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اس کی بیماری چلی جائے گی۔ تو یہ اس وظیفے کی جو ہے وہ پاور ہے۔ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کبھی بھی وظیفہ نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ جو ہے وہ پہلے وقت میں وظیفہ نہ پڑھ سکا،
جنگ کی وجہ سے جنگ میں لڑتے لڑتے جو ہے وہ وظیفہ نہ پڑھ سکا، لیکن آخری پار میں وہ وظیفہ میں نے یہ پڑھا۔ تو اس وقت جو ہے میں نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ پڑھی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کی حقیقی باتیں ہیں، جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے یتیموں پر جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پر بدر کے یتیموں کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ تو یہ آج بھی اگر ہم اپنی بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے سیرت پڑھیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کو جو ہے سیرت بتائیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرے میں جو ہے وہ انقلاب ہو جائے گا، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت ہے، جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔